السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لبیک چینل میں میری طرف سے جتنے بھی لسنرز ہیں، ویورز ہیں، سب کی خدمت میں ڈھیروں دعائیں اور سلام۔ آج جمعۃ المبارک ہے، تو میری طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پر جمعہ مبارک، اور اللہ کرے پوری امت محمدیہ کو خوب آج درود و سلام پڑھنے کی اللہ پاک توفیق دے، اور سورۃ کہف پڑھنی نہیں بھولنا، اور عصر سے مغرب تک آیت الکرسی بلا گنتی، تاکہ ہمارے قصور معاف ہوں اور ہماری دعاؤں کو اللہ پاک شرف قبولیت بخشیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے فضائل اور نہ پڑھنے کی وعید۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اذان کے بعد کی مسنون دعا سے پہلے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ درود شریف پڑھنے سے مجلس بابرکت ہو جاتی ہے۔ جب انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے شخص کی عمر، اس کے عمل اور رزق میں برکت آتی ہے۔ درود شریف کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے دل کو تر و تازگی اور زندگی ملتی ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے بھی نجات ملتی ہے۔ ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پڑھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا درود پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا، ما شئتا، جتنا چاہو۔ میں نے کہا چوتھا حصہ؟ تو آپ نے فرمایا، ما شئتا فإن زدت فہو خیر لک، جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا حصہ؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو، اور اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا 2/3 یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اور اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری پریشانی سے تمہیں بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے، تب تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے گا اگر ہر دم درود شریف پڑھو گے۔ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا تھا۔ ابن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ درود نہ پڑھنے پر جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے والے سننے والے دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ نبی اکرم کا ارشاد ہے، اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ دوسرا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول جائے وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق ادا کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے۔ اس روز قیامت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ ایک آج جمعے کا دن ہے، میں آپ کو 2-3 دن سے میں آپ کو اس آیت کے متعلق بتا رہی ہوں، لیکن میں آج پھر جمعہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، کسی کو یہ کہنے کی نوبت نہ آنے دیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کسی کو یہ نوبت نہ آنے دیں کہ وہ کہہ دے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یعنی آپ اس کو اتنا تنگ کر دیں، اس کی زندگی کو اتنی اس میں آگ بھر دیں، اتنی پریشانی بھر دیں بلا وجہ،
اپنے نفس کی تسکین کے لیے کہ وہ کہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ یاد رکھنا کسی کے یہ کہنے سے پہلے ہی معاملہ سلجھا لینا، کیونکہ اس کے ہاں نہ اللہ کے ہاں نہ جج بکتے ہیں، نہ ہی گواہ خریدے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی وکیل، کیونکہ وہ خود ہی گواہ ہے، خود ہی وکیل ہے، خود ہی جج ہے، اس کے فیصلے پھر ٹلتے نہیں۔ وہاں ترازو بھی انصاف کے تلتے ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ بس کر دیتا ہے۔ اس بات کو بخدا آپ سب لوگ یاد رکھیں، کیونکہ بھول جانے میں ہماری ہی کم بختی ہے۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں ہوتا، وہ انسان بھی مرا ہوا ہی ہوتا ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت ہی کھو دی۔ بس وہ صرف چمچہ گیری پہ زندگی گزار رہا ہے، وہ اس کی بھی کیا، اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے جب ہماری روحیں عالم ارواح میں تھیں تو رب کے قرب کی عادی تھیں، اللہ سے مانوس تھیں، مگر جب وہ دنیا میں آ جاتی ہیں تو دنیا کی رنگینیوں کی وجہ سے بے چین ہو جاتی ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا تو ہوگا نا، ہر انسان پر یہ فیض آتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اسے اپنے اندر ایک خلا محسوس ہوتا ہے۔ یہ خالی پن، یہ بے چینی صرف اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہماری روح اپنے خالق کا قرب چاہتی ہے۔ اور آج جمعہ مبارک ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکلوں کے ساتھ آسانی ہے، لیکن اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی بھی کسی کی غربت، بے بسی، بیماری، پریشانی کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ یاد رکھنا بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں بالکل بھی دیر نہیں لگتی۔ اس نے کن کہا تو وہ ہو جائے گا جو وہ چاہتا ہے، اور ہمارے سارے کھیل جو ہیں وہ بیچ میں ہی رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے کہ اس کی مہربانیوں کو ہم کیسے گن سکتے ہیں، کیسے ناپ سکتے ہیں؟ کوئی پیمانہ نہیں تولنے والا، نہ کوئی ایسا فیتہ بنا ہے کہ جس سے ہم اس کو ناپ لیں۔ وہ تو نری محبت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی مہمان نواز تھے۔ ایک مرتبہ ایک مجوسی آیا، اس نے کھانا مانگا، آپ نے صرف مجوسی ہونے کی بنا پر اس کو منع کر دیا اور کہا کہ تو مسلمان ہو جا تو میں تجھے کھانا کھلاؤں گا۔ وہ مجوسی کہنے لگا میں تو اپنا مذہب نہیں بدلتا، یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چل دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے، اللہ پاک، انہوں نے ایک مجوسی کا دل ٹوٹا ہے، یہ دیکھ لیا، وہ اپنی ضرورت کی وجہ سے مارا پھر رہا ہے۔ اس کے ٹوٹے ہوئے دل پر اللہ کو بڑا ہی پیار آیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انا عبد المنکراتی قلوبہم، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہی ہوتا ہوں۔ جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے نا، دکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ہم اس کا دل دکھاتے ہیں، کوئی ہمارا دل دکھاتا ہے تو اللہ ہمارے قریب آ جاتا ہے۔ ہاں کیوں پریشان ہے، کیوں دل دکھا ہے؟ ہم اس کو شکایت کر دیتے ہیں فلاں بندے نے یہ زیادتی کی ہے، تو پھر جلدی یا بدیر، جلدی آ جائے تو وہ شاید تھوڑا عذاب ہوگا، جو بدیر آتا ہے نا تھوڑا سا، وہ پھر زیادہ سوچ کے زیادہ برے عذاب میں اس شخص کو مبتلا کر دیتا ہے، اور جو پریشان ہے، جس کے دل کو کسی نے پریشان کیا، اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے کہا میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہی ہوتا ہوں، تو مجوسی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہلوایا اے میرے خلیل، نافرمان تو میرا تھا، 70 سال سے تو میں نے اس کو کھلایا، میں نے اس کو روٹی بند نہیں کی، ایک وقت آپ کے پاس آپ بھی کھلا دیتے تو آپ کا کیا چلا جاتا؟ ایک وقت آیا ہے نا وہ آپ کے پاس، وہ بھی آپ نے میرے دیے ہوئے میں سے اس کو دینا تھا، خود تیرا تو کچھ نہیں ہے نا۔ آپ بند کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس کو واپس بلا کر کھانا کھلائیے۔ ابراہیم علیہ السلام بھاگے اس مجوسی کے پاس گئے اور کھانا کھانے کی دعوت دی۔ اس نے کہا اے ابراہیم اب کیا ہوا؟ پہلے تو منع کیا، اب خود ہی بلا رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہی جبرائیل کا واقعہ سنایا تو اس مجوسی نے فوراً کہا اے ابراہیم اگر تیرا رب اتنا مہربان ہے تو میں مسلمان ہو گیا۔ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا یہ سن کے
کہ اگر وہ تیرا رب اتنا مہربان ہے تو بس پھر میں مسلمان ہو گیا. اتنا اس پیارا میرے رب کا پیغام ہے اور اتنی محبت میرے رب میں ہے، تو پھر ہم کیوں ہیں نفرتیں پھیلانے والے، ہم کیوں ہیں تنگ کرنے والے، ہم کیوں ہیں لوگوں کو ذلیل و خوار کرنے والے، ہم کیوں ہیں لوگوں کو اذیت دینے والے، کیوں ہم اپنے نبی کے راستے پہ بتائے ہوئے پہ اللہ کے راستے پہ نہیں چلتے؟ پھر اللہ اگر ہمیں ذلیل و خوار نہ کرے تو اور کیا کرے؟ پھر اگر ہماری اولاد کو خوار نہ کرے تو کیا کرے؟ پھر اگر ہمارے کاروبار رزق کو برباد نہ کرے تو کیا کرے؟ اچھا، سورۃ فاتحہ کا میں آپ کو بتاؤں کہ سورۃ فاتحہ میں شفا ہے. یوں تو پورا قرآن کریم شفا ہے، لیکن خصوصیت سے سورہ فاتحہ کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ یہ ہر بیماری کے لیے مفید دوا اور شفا ہے. چنانچہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام الشفا بھی ہے. یہی صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی کو بچھو نے کے ڈسنے پر سورۃ فاتحہ کے ذریعے دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے مریض کو شفا عطا فرما دی. ترمذی کی روایت ہے سورہ فاتحہ 4 مرتبہ پڑھی گئی تھی. 4 مرتبہ پڑھی گئی تھی. ایک اور حدیث جسے امام ابو درداء نے اور امام حاکم اپنی اپنی کتب میں نقل کیا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ انہوں نے پاگل شخص پر 3 دن صبح و شام سورۃ فاتحہ پڑھی اور پھونک میں اپنا تھوڑا سا لعاب شامل کر کے دم کیا. تھوڑا سا لعاب سمجھتے ہیں نا، تھوک تھوڑا سا لگا کے پڑے ہوئے کے ساتھ دم کیا تو بیمار کو شفا عطا ہو گئی. جس شخص کے نکسیر ہو جائے اور ناک سے خون بہنے لگے تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اس کی پیشانی پر سورہ ہود کی آیت نمبر 44 لکھتے تھے. سورہ ہود آیت نمبر 44، سورہ ہود آیت نمبر 44. وکیل یا ارزب لئی ما آکا و یا سماء اقلئی و غیظ الماء و قضی الامر، اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، اور پانی رک گیا اور معاملہ ختم ہو گیا. سمجھ آ گئی نا؟ جیسے یہ ان کے زمانے میں، نوح کے زمانے میں وہ تھی نا آئی کہ یہ زمین اب تو اپنا پانی چوس لے اور آسمان تو اپنا پانی روک لے تاکہ وہ طوفان ختم ہو اور وہ جودی پہ ٹھہرے کشتی اور سکون ہو جائے دنیا میں. اس طرح جب ناک میں سے خون بہتا ہے نا تو یہ دعا پڑھتے ہیں. سورہ ہود آیت نمبر 44 آپ نے بھولنا نہیں ہے کہ اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، اور پانی رک گیا اور معاملہ ختم ہو گیا. اور میں نے شیخ کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا، انہوں نے کئی آدمیوں کو یہ لکھا اور وہ صحت یاب ہو گئے. آپ یقین کریں میرے بچپن میں بہت نکسیر جاتی تھی کہ چھینک آتی تھی تو میرے ناک سے ایسے خون کی بوٹیاں نکل رہی تھی. میں 2-3 کلاس میں ہوں گی، بالکل بند نہیں ہو رہی تھی. مجھے یاد ہے کہ میں 4th 5th میں پہنچ گئی، ابھی بھی نکسیر نہیں. تو میرے استاد نے بھی میرے ماتھے پہ یہ آیت لکھی تھی. پھر کبھی مجھے اس وقت نکسیر نہیں ہوئی. اب کبھی تب ہوتی ہے جب میں ذرا کوئی زیادہ ٹینشن لوں یا زیادہ میں اپنے دماغ پہ کوئی چیز سوار کر لوں تو کبھی کبھی میرے پھر ہوتی ہے، کیونکہ میں ذرا اپنے گھر میں سے زیادہ ٹینشن ہر چیز کی میرے دماغ میں ہوتی ہے، اور چونکہ کسی کے ہوتی نہیں ہے میں کسی پہ ڈالتی ہی نہیں ہوں، بس اس لیے. لیکن یہ سالوں میں اب کبھی ہوتا ہے، پہلے ہر وقت ہوتا تھا تو اس سے ہٹ گیا. اور زاد المیعاد کے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد ریاض کے ایک عالم فضیلت الشیخ عبداللہ بن محمد عبد الرحمن الصدحان نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ صرف ظاہری آیات قرآنی کو دیکھ کر یا یوں ہی پڑھنا کافی نہیں، بلکہ ان آیات کے معنی، ان کے وسیع مفہوم کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. ذرا غور کیجئے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے سورہ ہود کی یہ آیت اس شخص پر پڑھی، حالانکہ آیت زمین کے بارے میں ہے. یہاں شیخ نے انسان کو زمین سے تشبیہ دی اور اس آیت سے علاج کر لیا. ہمارے بعض مشائخ اساتذہ اکرام کا بھی یہی معمول رہا ہے کہ اپنے پاس آنے والے بیماروں اور حاجت مندوں کو ان کی طبعی مناسبت سے، ان کی بیماری و پریشانی کی مناسبت سے خاص دعائیں اور اس میں حسنہ طاق عدد میں پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں. ساتھ ہی تاکید فرماتے تھے کہ ان کلمات کو پڑھتے ہوئے ان کے معنی
ضرور اپنے ذہن میں رکھے، ان کو ترجمے کے ساتھ، ان کو پھر ہی فائدہ ہوگا نا جب ہمیں اس کا معنی پتہ ہوگا کہ ہم اللہ سے کیا کیا رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چند کلمات سکھاتے تھے جس میں ہم خوف و دہشت سے بچنے کے لیے سوتے وقت پڑھا کرتے تھے: اللہ کے نام سے، اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں غضب، عقاب، اس کے بندوں کے شر، شیطان کے وسواس اور ان کو میرے پاس حاضر ہونے سے۔ راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے بالغ لڑکوں کو سکھاتے تھے کہ یہ سوتے وقت پڑھیں، اور جو چھوٹے لڑکے یاد نہ کر سکتے تھے ان کو یہ دعا لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے کہ جب میں مکہ میں رہتا تھا اچانک مجھے ایک بیماری نے آ پکڑا، اس وقت کوئی اور طبیب نہ ملا تو میں نے زمزم پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنا علاج کیا اور اللہ نے مجھے آرام دے دیا۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو اور ایک بات بڑی اہم بتاؤں جو کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بتائی ہے۔ یہ ایک دعا ہے نا، سورہ انعام میں ہے: فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور جڑ کاٹ دی اللہ نے ظالموں کی، اور سب تعریفیں تو اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ جن کو تکلیف دہ بیماری لگ جائے نا، ایسی بیماری جس کا موذی مرض ہم جس کو کہتے ہیں، اتنی تکلیف دے، تو وہ ایک تسبیح روزانہ پڑھے تاکہ اللہ اس بیماری کی جڑ کاٹ دے۔ ہم نے تو اپنی بیماری کا اس کا خیال رکھنا ہے نا، اس مصیبت کا، کہ اس کی جڑ کاٹ دے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کی ایک تسبیح۔ یہ رات کو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں بتایا ہے کہ یہ پڑھیں، اس سے بیماری جاتی رہے گی۔ جن کو کینسر یا کوئی اور ایسی بیماری ہے جس کے بلڈ سیلز بننا ختم ہو گئے، یا ہارٹ کی ایسی بیماری، یا ارتھرائٹس ہے، پورا جسم میں درد ہے، یا کوئی اور ایسی تکلیف، جب تک ہم زندہ ہیں بیماری تو آتی رہتی ہے نا۔ انسانوں پہ آتی ہے بیماری، جانوروں پہ، پرندوں پہ، چرندوں پہ، سب پہ، کیونکہ یہ بھی ہمارے جسم کا صدقہ ہی جاتا ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھیں، اس سے بیماری جاتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، پھر میں ایک اور آپ کو بتاؤں علاج۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرا ایک بھائی ہے اور وہ تکلیف و مصیبت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ۔ انہیں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مبارک پڑھ کر دم کیا تو وہ اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے کبھی اس کو کوئی شکایت تھی ہی نہیں۔ ایسے بیماری جاتی رہے گی۔ یہ آپ یوں سمجھے کہ آج کا میرا ایپیسوڈ 2 ہے۔ کل مجھے امریکہ سے فون آئے تھے، کینیڈا سے آیا تھا، اور بہت جگہوں سے فون آئے تھے۔ ایک بلکہ میری بچپن کی، جو ہم نے BA تک اکٹھے پڑھا، میری بچپن کی کلاس فیلو کا بھی تھا کہ وہ تو مجھے اپنی بہنوں سے بھی زیادہ پیاری ہیں۔ ہم 2 بہنیں بچپن سے، پہلی کلاس سے BA تک، میری بڑی بہن جو کینیڈا میں ہے، میں اور وہ ایک کلاس میں تھیں، اور وہ بھی 2 بہنیں ایک کلاس میں تھی، ہم نے اکٹھے پڑھا ہے۔ آج بھی وہ ہمارے لیے اور ہم ان کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے سگی بہنیں، اور پوری فیملی بھی ہماری۔ ان کے ابو میرے ابو کے دوست تھے، ان کی امی میری امی کی دوست تھیں، تو ایک گھر کا ماحول تھا، ایک عزت، ایک شرم، ایک سوچ، ایک خیالات۔ اللہ ہمیشہ لوگوں کو اچھے دوست دے۔ ہمارے سارے دوست اچھی تھی، جتنی بھی تھیں اچھی تھیں، اللہ ان سب کو خوش رکھے۔ تو آپ نے پتہ اس پہ کیا پڑھا؟ میں سب کو بتاؤں، جس کو بھی جو تکلیف ہے دور ہو جائے گی۔ اگر خدا کے لیے آپ تھوڑی تکلیف کر کے نوٹ کر لیا کریں تو اللہ آپ کو بڑا خوش رکھے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی، اس پہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 جو آیت الکرسی والی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54، سورہ المومنون کی آیت نمبر 116، سورہ صفات کی ابتدائی 10 آیتیں، سورہ صافات، ایک الصفت ہے وہ نہیں، سواد الف صا فے الف فا تا تے، سورہ الصافات کی پہلی 10 آیتیں،
سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، سورہ جن کی آیت نمبر 3 اور سورہ اخلاص اور معوذہ 3 آخری دونوں آیتیں، یہ 12 چیزیں پڑھیں، مریض اسی وقت اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اگر نہ کھڑا ہو تو آپ میرے اوپر درلعنت بھیجیں، کیونکہ میرا نبی سچا ہے، کیونکہ میرے نبی کا اللہ سچا ہے، کیونکہ میرے اللہ کا قرآن سچا ہے، کیونکہ ان کی ساری باتیں سچی ہیں۔ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے آپ سب سے وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ جمعے کا دن ہے، آپ کا مریض اسی وقت صحت یاب ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ آپ نے روز یہ پڑھنی ہے، بلکہ اس کا دم بھی پانی پہ کر کے سارے گھر والے پیا کریں، تاکہ جو تندرست ہے وہ کل بیمار ہو جائیں۔ پتہ تھوڑا ہے ہمیں ہمارے اندر کیا پل رہا ہے۔ میں نے زندگی بھر اپنے ٹیسٹ نہیں کرائے، پتہ بزدل تو میں نہیں ہوں، لیکن میں بیماری سے بڑا گھبراتی ہوں، دوائیوں سے۔ میں اپنے ٹیسٹ ہی نہیں کراتی کہ کیا کچھ نکلنا ہے، کیا پتہ ہمارے اندر کیا ہے۔ بس پانی پی لیا کریں پڑے ہوئے، بھروسہ کر کے اللہ دور کر دے، اللہ دور کر کے۔ جس شخص پر جن ہو یا جادو کیا گیا ہو تو عمل کو چاہے کہ مذکورہ بالا آیات کو اول و آخر درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دے، اور مریض صرف اسی پانی کو استعمال کرے، اور اس پانی کا ایک آدھ گھونٹ سارے پانی میں ڈال کر بلا ناغہ نہ آئے۔ اس عمل کو اس وقت تک کرے جب تک مرض دور نہ ہو جائے۔ اور دوسرا علاج ہے جو حضرت شاہ احمد سعید صاحب مدنی فرماتے تھے کہ جو شخص ایک بار صبح کی نماز کے بعد اور ایک بار مغرب کی نماز کے بعد یہ 33 آیتیں یعنی منزل پڑھ رہے، وہ اللہ کی حفاظت و امان میں رہے گا، اور بحکم الہی اس پر زہر اور بددعا کا اثر نہیں ہوتا ہے، شیاطین اور دشمنوں کے سر سے محفوظ اور مامون رہے گا۔ یاد رکھنا ہے، اس میں چیزیں کئی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ لمبا نہ ہو جائے، تو آج یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ سب اس کو جمع کرتے جائیں تو آپ لوگوں کا شکریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، گھر میں خیر و برکت دے۔ کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کوئی بیماری ہے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم کے صدقے اس کو دور فرما دے۔ کوئی اور الجھن ہے، تکلیف ہے، کوئی کم کاروباری نقصان ہے، اللہ پاک اس میں خیر اور برکت بھر دے۔ قرض ہے، اللہ پاک ادا کرنے کا بندوبست غیب کے خزانوں سے کر دے۔ وہ آج کا دن 70 دفعہ پڑھ لے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ویسے اگر وہ عشاء کے بعد اس کی 5 تسمیاں پڑھنی شروع کر دے نا، تو اس کے قرض اترنے کا غیب سے اللہ پاک بندوبست کر دیں گے۔ اور اگر وہ آیت الکرسی پڑھ لے 170 دفعہ عشاء کی نماز کے بعد بستر پہ بیٹھ کے، تو بھی قرض اترنے کا بندوبست ہو جائے گا۔ جو بھی اس کو آسان لگے وہ طریقہ کر لے۔ اگر بیمار ہے شفا دے۔ اگر کسی نے اس کو تنگ کیا ہوا ہے، اس کو پریشان کیا ہوا ہے، اس کی کوئی خوشی اپنے پاس دبا کے رکھی ہے، تو اللہ اس کو ہدایت دے، اس کا معاملہ اللہ کے پاس ڈال دے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور بخدا سجدے میں جا کے اللہ کے پاس معاملہ کریں، اور ان لوگوں کی شکلیں آنکھوں کے سامنے رکھیں جنہوں نے آپ کا حق دبایا ہوا ہے، آپ کی خوشیوں کو کھایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا حساب دیں گے، ایسا ان کی نسلیں بھی حساب دیں گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کا حق نہ مارے، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی پہ تہمت نہ لگائیں، کسی کے عیب کا پتہ ہے تو کسی کے پاس ظاہر نہ کریں۔ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو کھلے چھپے مدد کر دیں، نہیں کر سکتے زبان سے ہی مدد کر دیں۔ بیمار کی بیمار پرسی ضرور کریں، ایک دوسرے کے حالات پوچھتے رہا کریں، تندرستی کا، خوشی کا، مبارک دیتے رہا کریں، اچھے کام پہ، پریشانی میں حوصلہ دے دیا کریں۔ بس اس پہ کچھ خرچ نہیں آتا۔ اللہ پاک اس کا اجر آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو دے گا۔ اللہ بڑا رحیم ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، یا ودود صلی علی محمد آلہ وصحابہ انک رحیم الودود۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اہل بیتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اہل بیتہ۔ اس سے ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ آپ سب کی۔ تو اگر آپ کو میرا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ کے پاس آپ کے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہو تو آپ اس کو سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو صدقہ جاریہ کی نیت سے سینڈ کر دیا کریں۔ اس کا اجر تو اللہ ہی دے گا، آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ بندے نے کیا لینا ہے، ہم تو خود محتاج ہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ تو جمعے کے دن ایک دفعہ پھر آپ سب کو جمعہ مبارک۔ سورہ کہف پڑھنی نہیں بھولنا، سورہ جمعہ اور سورہ یاسین خاص کر آج کے دن نہیں بھولنا، اور عصر سے مغرب تک آیت الکرسی پڑھنا نہیں بھولنا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔